رسول اللہ اس طرف بھی کشادہ ہو دست صفا، اس طرف بھی کشادہ ہو دست صفا، ہم کو ہو جائے تو کہ غلامی عطا، ہم کو ہو جائے تو کہ غلامی عطا، کیا کریں لے کے دنیا کے کیا کریں لے کے دنیا کے حشم، یا شفیع الامم، اے اجل ٹھہر جا طیبہ جانے تو دے، آپ کو روداد فرقت سنانے تو دے، آپ کے قدموں میں سر کو جھکانے تو دے، کھینچنا شوق سے پھر میرے تن سے دم، کھینچنا شوق سے پھر میرے تن سے دم، یا شفیع الامم، تاجدار حرم، ہم پہ کیجئے کرم، دور ہو رنج و غم، چھوڑ کر آپ کا یہ در محترم، کس کے در پہ کریں جا کے فریاد ہم۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے محمد افضل نقشبندی نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ مجھے اس ہستی کو دعوت خطاب دینی ہے کہ جنہیں دنیا نقیب ملت اسلامیہ حضرت والا قبلہ و کعبہ پیر محمد نقیب الرحمن نقشبندی مجددی قادری کے نام سے جانتی ہے، کہ میری اور آپ کی ریاست کے حکمرانوں کو میں نے ان کی توقیر کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ وہ شیخ کامل ہیں کہ اللہ نے اس سادگی میں بھی انہیں دنیا بھر میں وہ اثر، وہ دبدبہ، وہ عزت عطا فرمائی ہے کہ جو بہت ہی کم لوگوں کو روئے زمین پر عطا ہوئی۔ میں دنیا کے 500 بااثر مسلمانوں کی نہیں بلکہ 100 بااثر مسلمانوں کی بات کروں گا تو آپ کا شمار اس میں ببانگ دوحل کہا بھی جائے گا، لکھا بھی جائے گا۔ حضرت پیر نقیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو تشریف فرما ہوئے ہیں کراچی میں، تو ہم سب اہل کراچی آپ کی شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے مریدوں یعنی روحانی اولادوں کو یہ عزت عطا فرمائی کہ آپ خود چل کے یہاں تشریف لائے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت کے اس شکرانے میں میرے ہم آواز ہو کر میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایسی آواز سنائیں کہ آپ کی جانب سے بھی حضرت کا شکریہ ادا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستان عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف،
حضور نقیب ملت اسلامیہ. بس میں یہ کہہ کر، یہ قطع کہہ کر، کیونکہ جب میں نے نقش بندی سلسلے کے پیشوا کو بلانا ہے تو یاد رکھو سلسلہ عالیہ نقش بندیہ سلسلہ اکبر ہے، سلسلہ اکبر ہے، کیونکہ اس سلسلے کا بانی صدیق اکبر ہے. اللہ اکبر. اور جب میں نے اس سلسلے کے اتنے عظیم صوفی بزرگ اور رہنما کو دعوت دینی ہے تو میری مراد بھی صدیق اکبر ہو، میرا خراج بھی صدیق اکبر ہو. آ گئے کونین کے سرتاج غار ثور میں، آ گئے کونین کے سرتاج غار ثور میں، نعمت عظمیٰ بٹے گی آج غار ثور میں. آ گئے کونین کے سرتاج غار ثور میں، نعمت عظمیٰ بٹے گی آج غار ثور میں. 3 دن اور 3 راتیں، 3 دن اور 3 راتیں ساتھ خلوت میں رہے، ہو گئی صدیق کی معراج غار ثور میں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. پوری دنیا کے ناظرین اور حاضرین کی اتنی بڑی تعداد اور پوری دنیا کے ناظرین ہمہ وقت منتظر رہتے ہیں کہ کب حضور نقیب ملت اسلامیہ تشریف لائیں اور آپ کے خوبصورت ارشادات، آپ کے خوشبودار کلمات ان کے دلوں میں ایمان تازہ کریں، محبت رسول بیدار کریں. آج وہ موقع آیا ہے کہ دنیا بھر کے ناظرین کے لیے یہ اچانک خوشخبری الحاج محمد عامر فیاضی صاحب نے دی ہے کہ دنیا بھر کے ناظرین منتظر ہیں کہ اپنے شیخ کامل کی نہ صرف زیارت کریں بلکہ آپ سے ملاقات بھی کریں. ایک زوردار نعرہ، قوت والا نعرہ اور استقبال کھڑے ہو کر اپنے شیخ کامل کا ہم کریں گے. حضور نقیب ملت اسلامیہ کے استقبال میں، اعزاز میں، شکرانے میں آپ کو خوش آمدید کہنے کے لیے ایک زوردار نعرہ بس پکارنا ہے یا رسول اللہ، تاکہ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں. نعرہ رسالت. حضور نقیب ملت اسلامیہ الحاج الحافظ القاری پیر محمد نقیب الرحمن صاحب نقش بندی مجددی قادری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اسی کی خاطر اسی کو سجتی ہے، اسی کے لیے لائق ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. جو بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کا معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا، بے پناہ بلند و بالا شانوں والا مالک کو خالق، ہمارا بے پناہ شانوں والا اللہ، نہ تو اس کے فضل و کرم کی کوئی انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے. اس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے،
اس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا. یہ پکا پختہ عقیدہ رکھیے، اس پہ یقین کامل ہو، اپنے رب کی ذات پہ پختہ ایمان ہو، تو بہت ساری چیزوں سے بندہ ویسے ہی نکل آتا ہے. اگر یہ یقین پختہ ہو کہ بس اگر وہ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا اور جس سے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا، پھر اس میں لطف بھی آتا ہے، مزہ بھی آتا ہے، یقین بھی پیدا ہوتا ہے. اور ادھر ادھر کی یہ باتیں کہ اس نے بند کر دیا، اس نے بندش کر دی، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، اس میں پڑھ کر بندہ پہلے ہی یہ بے شمار جو انتشار ہیں اس میں نہ کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی کرتا ہے، نہ کسی حوالے سے ادھر ادھر سوچ میں جاتا ہے. اور یہ یقین جو ہے اصل چیز ہوتی ہی یقین ہے. کلمہ شریف پڑھنے کے بعد سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہے وہ ہے یقین، یا جسے آپ عقیدہ کہتے ہیں، پختہ عقیدہ اپنے رب کی ذات پہ. اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب، ہماری جانوں کے بادشاہ، حاضر و ناظر، مختار کل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جن کے مقام کو، جن کی شان کو اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں، جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم، جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے تو اللہ کریم، جن کے چہرہ مبارک کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہے تو اللہ کریم، جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم، جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم، اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت، اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم. اور جن کے ساتھ تعلق ہو تو ایسا اتنا مضبوط کہ ہر طرف وقت اس چیز کا پختہ یقین ہو کہ جب میرے رب نے میرے پہ یہ کرم فرمایا کہ آپ کے صدقے، آپ کی وجہ سے مجھے اس امت میں پیدا کیا، جس امت کو اس نے بہترین چنی ہوئی امت فرمایا، بخشی ہوئی امت فرمایا، اس امت میں پیدا فرمایا کہ جس پہ انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے آگے عرض کرتے کہ یا اللہ یہ تاج نبوت لے لے، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنا ڈال. اس شانوں والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا کہ جو ہمارے لیے رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، کریم بھی ہیں، ہماری جانوں سے زیادہ قریب بھی ہیں. یہ سب آپ علماء کرام، خطاب ابھی قبلہ صاحب کسی بھی لمحے آئیں گے ان کا ہوگا. میں مختصر سی گفتگو آپ کے آنے سے پہلے جو پیغام دینا چاہتا ہوں، پہلے میں نے اس کی بات کی نا کہ اس پہ یقین. وہ فرماتا بھی ہے جس نے کہا نا میرا رب اللہ ہے اور اس پہ جم گیا نا یقین، پھر اسے کسی قسم کی پرواہ نہیں ہے، نہ خوف ہے. اور وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے جس طرف میں تیزی سے آیا ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی ہم امت ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر آپ کا یقین ہوگا پختہ ایمان کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا، پھر
پھر کیفیت دیکھیں، پھر بندہ اپنے معاملات کو دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم شامل حال کس انداز سے ہوتا ہے، اس پہ یقین، کسی کرسی پہ یقین نہیں، ادھر ادھر دروازے کھٹکا کے کسی پرچی کے پہ یقین نہیں، دو چار رنگ برنگی کاغذ اکٹھے کر کے کسی مل فیکٹری پہ یقین نہیں۔ ابھی بات یہ کر رہے تھے، میں اللہ کے فضل، اس کے کرم اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ایک ایسی جگہ پہ ڈیوٹی پہ بیٹھا ہوا ہوں جو صدیوں سے چل رہی ہے، خادم ہوں ادھر کا، میرے پاس تھوڑا سا وقت ہے، ادھر کی دعا کریں میرے لیے کہ میں وفاداری کے ساتھ اپنے پیر خانے کی خدمت کر سکوں۔ اس کا وجہ نتیجہ یہ ہے کہ ادھر سے ادھر سے میرے پاس یہ سب آتے ہیں، ہر بندہ آتا ہے، سکون قلب کی تلاش ہوتی ہے۔ بہت سارے مالدار ہوتے ہیں، بلینئرز ہوتے ہیں، کھوکھلے ہوتے ہیں، کوئی کسی اس میں، لیکن اس جگہ کا جو سکون ہے نا، اطمینان قلب نہیں ہوتا۔ وہ کیسے ہو کہ جب خالق نے فرمایا کہ اگر تم اس کا اطمینان چاہتے ہو تو وہ تمہیں نہ وزارتوں میں، نہ سفارتوں میں، نہ صدارتوں میں، نہ وزارت عظمیٰ میں، نہ ملوں میں، نہ فیکٹری میں، نہ اولادوں میں کہیں مل ہی نہیں سکتا۔ وہ چاہتے ہو تو آؤ میری طرف دیکھو، میرے ہو کے دیکھو، پھر دیکھو میں تمہیں کیسے رجا ڈالتا ہوں۔ خانقاہی نظام یہی پیغام دیتا ہے۔ اور پھر جو میں ابھی آپ سے بات کر رہا تھا کہ ہر بندہ نعرہ لگاتا ہے، ہر بندہ محبت کا اظہار کرتا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بڑی محبت ہے، میں آپ کا غلام ہوں۔ بڑے گلے پھاڑ پھاڑ کے نعرے لگائے جاتے ہیں، کوئی ادھر ادھر سے آ کے کہے نا بھائی تیرے اوپر کوئی سایہ ہو گیا ہے۔ میں نے کہا نا میں بیٹھا ہوا ایسی جگہ ہوں، لوگ آتے ہیں، ایک لمحے میں ہم ادھر کسی نے کہا بندش ہو گئی، یا ایک لمحے میں وہم کا شکار ہو گئے، وسوسہ ڈال دیا شیطان نے، اور ادھر سائے کی بات ہوئی۔ یار ہمارے پہ اتنا بڑا کرم ہے، اتنا بڑا احسان ہے، ہم آگے سے یہ کیوں، ہمارا یقین کیوں نہیں ہے، ہماری زبان سے یہ کیوں جملہ نہیں نکلتا، ہاں میرے اوپر سایہ ہے۔ او عامل صاحب، ہاں ہے سایہ، دعا کریں آپ کے اوپر بھی وہی سایہ ہو جائے جس سائے میں ہوں، اور وہ سایہ ہے میرے نبی پاک کی رحمت کا۔ اس طرف یہ نظام لے کے جاتا ہے۔ اور جو میں ابھی بھی، میری ویسے بھی نگاہ کمزور ہے، جدھر تک نگاہ جا رہی ہے مخلوق بیٹھی ہوئی ہے، میری روحانی اولاد بیٹھی ہوئی ہے، یہ میرے سے پیار کرنے والے بیٹھی ہوئی ہے، میں جو ان سے پیار کرنے والا، اور قبلہ صاحب ابھی آنے والے ہیں جو ان سے بہت ہی خوبصورت پیار کرتے ہیں، ہمیشہ کہا کرتے ہیں باقی جو میں ادھر ادھر جاتا ہوں وہ اور بات ہوتی ہے، وہ مہمان ہوتے ہیں، جب آپ کے ساتھ ہوتا ہوں تو ہم گھر والے ہوتے ہیں۔ یہ ایک گھر ہے، یہ ایک گھر ہے، اسی لیے میرے پاس سے کوئی امریکہ سے آتا ہے، کوئی کینیڈا سے آتا ہے، کئی لوگ ایسی جگہ سے آتے ہیں کہ وہ جو عیدگاہ میں بیٹھ کے خبر دینے والے ہوتے ہیں، انہیں سمجھ ہی نہیں آتا یہ ملک ہے کہاں پہ اور کچھ لکھیں کیسے، اس کے سپیلنگ کیا ہوں گے۔ سب آتے ہیں الحمدللہ، اور میں انہیں بھی یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ جس جگہ سے آئے ہیں نا، جس شہر سے آئے ہیں، ادھر آپ کا مکان ہے۔ اب آپ پاکستان میں جدھر کے رہائشی ہیں ادھر بھی آپ کا مکان ہے، آپ کا جو گھر ہے وہ عیدگاہ ہے۔ عیدگاہ اور سے پھر جو پیغام ملتا ہے اپنے گھر سے، آپ کو اس طرف توجہ دینی چاہیے، اس طرف خیال رکھنا چاہیے۔ عیدگاہ سے ہمیشہ محبت کا پیغام دیا جاتا ہے، صلہ رحمی کا پیغام دیا جاتا ہے، اور خانقاہی نظام کے اصل ہے یہی۔ خانقاہ سے ہمیشہ یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ آپ ہر جگہ پر، ہر موقع پر
اپنے آپ کو، اپنے وجود کو لوگوں کے لیے نفع کا باعث بنا کے رکھیں، کام کریں، جس قدر ہو سکے کام کریں، کبھی مایوسی نہیں۔ ہمارے پاس گنجائش ہی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک بہت بڑے گناہگار شخص کو جب وہ بہت زیادہ تو زمین کو بھی اس پہ غصہ آیا، اس نے اس کی طرف دیکھا اور عرض کی کہ مجھے حکم دے کہ یہ اتنا نافرمان، اتنا بڑا گناہگار ہے کہ میں پھٹوں اور اسے اندر لے لوں۔ آسمان نے جب دیکھا تو اس نے بھی کہا، عرض کی اللہ کے آگے کہ واقعی یہ بڑا ہے، مجھے اجازت دے کہ میں اس کے اوپر پتھر برسا دوں۔ اور یہ ہوتا تھا۔ ایسے معاملات ہوتے تھے کہ جب امتیں بہت زیادہ گناہوں کی طرف بڑھ جاتی، یا آگ برستی، یا زمین پھٹتی، یا زمین کو اٹھا کے پٹک دیا جاتا، یا شکلیں بگڑ جاتی، یا بندہ اس طرح جو سج دھج کے بیٹھ جاتا نا میری طرح، ادھر لکھا ہوا آ جاتا منافق، کھرچتا اترتا نہ تھا۔ یہ ہوتا تھا، لیکن ہم بڑے مقدر والے ہیں، ہم بڑے نصیب والے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور صرف اس وجہ سے کہ ہماری نسبت آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، مجھ اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ آپ ان کے درمیان رونق افروز ہوں تو اور ان کے اوپر میرا عذاب آ جائے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی وجہ سے ہے، آپ کی وجہ سے ہمارے اوپر اتنا بڑا کرم ہو گیا کہ آسمان نے کہا پتھر برسا دوں، زمین نے کہا اللہ کریم، اللہ کریم، اللہ کریم۔ اس نے زمین کو فرمایا کہ اگر اس بندے کی خالق تو ہے تو تجھے اجازت ہے کہ اسے اپنے اندر غرق کر لے، اور آسمان کو فرمایا کہ اگر اس بندے کا خالق تو ہے تو تجھے بھی اجازت ہے کہ اس کے اوپر پتھر برسا دے۔ اللہ تعالی، اللہ کریم، اللہ مہربان، 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا، وہ محبت دیتا ہے ہمیں، اور ہمارے اوپر جو کرم ہوا ہے اس سے جتنا کرم فرمایا، جس کے بارے میں اس نے فرمایا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں عطا فرما دیے، ہم اس کے اس شکر احسان کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ دو کریموں کے درمیان ہیں ہم، اور عیدگاہ والوں پہ تو ایک خاص اور بھی کرم ہے کہ اللہ بھی کریم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کریم، اور مرشد بھی کریم، حضرت حافظ عبد الکریم۔ ہمیں اپنے اطوار کو، اپنے معاملات کو رکھنی چاہیے۔ ہمیں سب سے زیادہ جو دھیان اور رکھنا چاہیے وہ اس پہ رکھنا چاہیے کہ ہمارے رب نے ہمارے اوپر کیا احسان کیا، کتنے بڑے انعام سے نوازا ہمیں کہ تمہارا کوئی حال نہیں تھا۔ کہ اللہ کریم قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ تم باہم آپس میں ایک دوسرے سے دشمنیوں کا شکار تھے، ایک دوسرے کی عزت سے کھیلتے تھے، ایک دوسرے کو نقصان دیتے تھے، ایک دوسرے کو پریشان کرتے تھے۔ اس وجہ سے قریب تھا کہ تم دوزخ میں گر پڑتے، تباہی کے دہانے پہ تھے، دوزخ میں گرنے کو تیار تھے کہ یہ نور پاک جگمگایا، یہ نور جو ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ کون سا نور؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لائے، اور کس شان کے ساتھ تشریف لائے کہ دوزخ میں گرنے والوں کا ہاتھ پکڑ کر جنت کا راستہ دکھا دیا، اور کیا کیا؟ تمہاری دلوں میں سے نفرتوں کو نکال کے محبتوں کو ڈال دیا، تمہاری دشمنیوں کو دوستیوں میں تبدیل کر دیا، تمہیں باہم بھائی بھائی بنا ڈالا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ہم امتی ہیں،
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پاک کی خیرات ہوتی ہے خانقاہ میں، جدھر سے آپ کی تربیت کی جاتی ہے۔ میں جس دن سے آیا الحمدللہ میں نے کئی مجالس میں رات کو ذکر کیا کہ اپنی روحانی اولاد کی محبت کو دیکھ کے، پیار کو دیکھ کے بڑی خوشی، بہت اچھا لگا۔ اور کیوں نہ لگتا کہ یہ میری روحانی اولاد ہو۔ اس خوبصورت سفر میں جو تبلیغ کا سفر، جو ہم صبح نکلتے ہیں پھر رات کو اس وقت پہنچتے ہیں کہ پھر بمشکل نفل پڑھنے نصیب پڑھ سکتا ہے بندہ، صاحب فجر کی نماز کا قرب ہوتا ہے۔ میں تو ادھر پہنچ جاتا ہوں جدھر رہائش، پھر میرے بچے جاتے ہیں اپنے اپنے گھروں میں پہنچتے ہیں، پھر میرے سے پہلے ادھر پہنچتے بھی ہیں کہ کہیں لیٹ نہ ہو جائے۔ یہ ہفتہ کس کیفیت میں گزرا، کیسی بھرپور محافل ہوئی، کتنے بھرپور طریقے سے دوست اکٹھے ہوتے رہے، جس جگہ دعا کے لیے بھی جاتے رہے لگتا تھا ادھر محفل ہے، مجلس ہے، بے شمار مخلوق، داخل طریقت بھی ہوئی۔ آج یہ آخری اس دورے کی محفل ہے، کل شام کو واپس روانگی ہے۔ میں پہلے تو سب سے پہلے آپ سب کو اس ہفتے کی مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ آج کی اس محفل کی بھی بہت مبارک ہے کہ جو بڑی خوبصورت محفل ہے، اور اس سے پہلے بھی جتنی محافل سجیں جو سج سکیں، اور وہ لوگ کہ جن کی خواہش تھی، جدھر بھی میں دعا کے لیے جاتا رہا، کئی مقامات پر جدھر آج تک محفل ہوئی نہیں، انہوں نے یہ زور دے کے کہا، پھر میں نے ساتھیوں سے کہا انہیں بھی موقع ملنا چاہیے کہ ہمارے طرف بھی، ہمارے علاقے بھی محفل میں بھی محفل سجے اور قبلہ صاحب کا خطاب ہو۔ ان جذبات پہ، اس شوق پہ، اس محبت پہ میں اپنی ساری روحانی اولاد کے لیے ہمیشہ ہی دعا گو رہتا ہوں، اور زیادہ دعائیں دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو، مجھے اور آپ کو استقامت عطا فرمائے، کام کی ہمت اور کام کے اس انداز سے مگن کر کے رکھے کہ ہمارا دھیان ہر وقت اس طرف ہو کہ ہم نے کام کرنا ہے۔ کیونکہ یہ مجھے آپ کو سب کو پتہ ہے کہ ہماری تخلیق ہمارے رب نے صرف ایک چیز کے لیے بنائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تم ادھر میری ایسی خالص عبادت کرو کہ جب میرے پاس آؤ تو اس حال میں ہو کہ میں تمہارے سے راضی ہوں۔ کامیابی کی سند ایک ہی چیز کا نام ہے، کامیابی نہ MNA بننے میں ہے، نہ MPA بننے میں ہے، نہ 22ویں گریڈ کا آفیسر بننے میں ہے۔ یہ عارضی سی کامیابی ہے، منٹوں سکنٹوں میں ختم ہو جانے والی، نہ بڑی مل کر کسی چیز۔ کامیابی ایک ہی چیز کا نام ہے کہ ہماری تخلیق جس چیز کی خاطر ہوئی ہے، ہم ادھر سے جب اس کی طرف جائیں تو اس حال میں جائیں کہ وہ ہمارے سے راضی ہو۔ اس طرف توجہ دینی، اس طرف خیال رکھنا، اس طرف دھیان رکھنا، اور جب یہ جوش، یہ جذبہ، یہ ولولہ، کئی بار میں اپنے دوستوں کو تنبیہ بھی کرتا ہوں، لیکن کئی بارہا مرتبہ جگہ پہ یہ بھی کہتا ہوں کہ رات کو اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ جیسی روحانی اولاد مجھے دی ہے نا، اور یہ میرے شیخ فرمایا کرتے، ان کے شیخ فرمایا کرتے کہ جو روحانی اولاد عیدگاہ کو ملی، اللہ کا شکر احسان ہے، کرم ہے، اس کے انعام ہے۔ اس پہ میرا یہ فرض بھی بنتا ہے کہ میں، جیسے میں نے کہا میں خادم ہوں، کہ میں اپنی روحانی اولاد کی تربیت کے لیے جہاں اللہ کے آگے دعا کروں، وہاں ہر وقت میں اس کے لیے کاوش بھی کرتا رہوں، کوشش بھی کرتا لگا رہا ہوں۔ اور آپ نے دیکھا الحمدللہ ہم نے جیسے اب شاید آپ میں سے بہت سارے لوگ 2 دن 3 دن 4 دن میں دنیا کے کسی ملک میں ہوتا ہوں، الحمدللہ ادھر سے جب نکلتا ہوں، اللہ کا کرم، یہ پختہ یقین ہے، اپنی اوقات کو خوب جانتا ہوں اور اعتراف کرتا ہوں۔ اس لیے مجھے کسی کو وقت اپنا ضائع کرتا ہے، اگر کوئی یہ مجھے کہتا ہے گناہگار، ہاں میں گناہگار ہوں،
کوئی کہتا ہے مجرم، ہاں میں مجرم ہوں. کوئی کہتا ہے کمزور، ہاں میں کمزور ہوں، میں خود اعتراف کرتا ہوں. لیکن اس کو کیا کہو گے؟ اس کے لیے کیا کوئی کیا کر سکتا ہے؟ یہ مجرم، یہ گناہگار، یہ امت کا کمزور ترین، گندا ترین، گندی نالی کا کیڑا دنیا کے کسی کونے میں جاتا ہے، مخلوق پیچھے بھاگتی ہے. اس کو کوئی روک سکتا ہے تو روک لے، کیونکہ اسے کوئی نہیں روک سکتا جسے وہ دینا چاہے. کیونکہ میں مانتا ہوں گناہگار ہوں، میں مانتا ہوں مجرم ہوں، میں مانتا ہوں کہ میں بہت کمزور ہوں، لیکن الحمدللہ میں دبکے کی چوک پہ کہتا ہوں کہ میں منافق نہیں ہوں. میں جس جگہ جاتا ہوں اس کے کرم سے، یہ اس یقین کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنی اوقات کو سمجھتے ہوئے کہ ایک گندے پانی کے قطرے، میری قطرہ میری اوقات ہے ناپاک پانی کا قطرہ، ایک مچھر سے کمزور ہوں. لیکن یہ اعتراف کرنے کے بعد میں اکثر کہتا ہوں کہ جو تھا اس کے کرم سے تھا، جو ہے اس کے کرم سے ہے، اور جو ہوگا اس کے کرم سے ہوگا. استغفر اللہ. میں روز اپنے کئی جگہ اپنے کان پکڑ کے اپنی روحانی اولاد کو بھی کان پکڑا دیتا ہوتا ہوں. اس سے میری براد یا کوئی بھی اللہ معاف کرے، مجھے بچا کے رکھے. میں اپنی ساری روحانی اولاد کو کہتا رہتا ہوں تکبر سے بچو. یہ تکبر نہیں ہے، یہ اپنی روحانی اولاد کو کہتا ہوں کہ منافقت سے نکل کر کھڑے ہو کے اس کے پیچھے چلو، پھر دیکھو کتنا کرم ہے، پھر دیکھو کتنا احسان ہے، پھر دیکھو کتنے انعامات اس کے برستے ہیں. بندہ کیا اور بندے کی اوقات کیا، وہ کر کیا سکتا ہے؟ میں ادھر سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، میں قدم نہیں بڑھا سکتا، جو کچھ ہے اس کے کرم سے ہے. لیکن بلانے کے لیے، اس طرف چلانے کی خاطر ہر وقت اپنی اولاد کو کہتا ہوں آؤ اس راستے کی طرف، کہ اس سے خوبصورت راستہ کوئی نہیں ہے. یہ خوبصورت راستہ ہے، یہ محبت کا راستہ ہے، یہ پیار کا راستہ ہے. ادھر دو چیزیں ہیں دنیا میں، ایک نیکی ہے، ایک بدی ہے، ایک خیر ہے، ایک شر ہے، ایک حق ہے، ایک باطل ہے. یہ دنیا کا نظام جو چل رہا ہے نا، یہ اس پہ موجود ہے، تھی، ہے اور رہے گی. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرا ہر بچہ، میری ہر بچی وہ خیر کا حصہ بنے، وہ نیکی کا حصہ بنے، وہ بھلائی کا حصہ بنے، وہ اچھائی کا حصہ بنے. اس کے قرب میں بھی شر نہ آئے، اس کے قرب میں بھی بدی نہ آئے، اس کے قرب میں بھی کسی صورت کوئی ایسی چیز نہ آئے کہ جو یہ دو متضاد چیزیں چل رہی ہیں دنیا میں. خیر کا راستہ، بھلائی کا راستہ، اچھائی کا راستہ. پہنچ گئے شبیم صاحب؟ قبلہ صاحب آگے تشریف لاتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی پھر میں اپنی بات سمیٹتا بھی ہوں اور قبلہ صاحب کو بلاتا بھی ہوں. اللہ ہو، 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 اللہ ہو. جب ہی میں